الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار آمنت بالله صدق الله العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس گلستان نبوت کے خوبصورت نام سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اہل سنت، خصوصاً KPK سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان مولانا اشفاق صاحب، دیگر خطباء تفصیلی، علمی اور خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی ملک پاکستان کے جید علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے، اور میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر حلقہ کماڑی کے صدر، برادر عزیز، عالم بعمل حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، بھائی محمد عدنان صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، تمام ذمہ داران، کارکنان، محبین، معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کی سرپرستی کرنے پر کماڑی ٹون کے صدر، برادر عزیز، عالم بعمل حضرت مولانا محمد عامر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، اور ضلع کماڑی کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے گلستان نبوت کا۔ گلستان ہو یا گلشن ہو یا چمن ہو یا باغ ہو، گلستان کسے کہا جاتا ہے، چمن کسے کہا جاتا ہے، باغ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں مختلف پھول ہوں اس کو گلستان کہا جاتا ہے۔ جہاں گلاب کا پھول بھی نظر آئے، جہاں چمبیلی بھی نظر آئے، جہاں رات کی رانی بھی نظر آئے، اس کو گلستان کہا جاتا ہے، چمن کہا جاتا ہے۔ چمن تو بہت ہیں، وزیر کا بھی چمن دیکھا ہوگا، مشیر کا بھی دیکھا ہوگا، صدر کا بھی دیکھا ہوگا، وزیر اعظم کا بھی دیکھا ہوگا، خان کا بھی دیکھا ہوگا، وڈیرہ کا بھی دیکھا ہوگا، لیکن گلستان سب کے ہوتے ہیں۔ یہاں ہر گلستان کی بات نہیں ہے، وزیر کے گلستان کی بات نہیں ہے، مشیر کے گلستان کی بات نہیں ہے، عالم کے گلستان کی بات نہیں ہے، فقیہ کے گلستان کی بات نہیں ہے، مؤلف کے گلستان کی بات نہیں ہے، مصنف کے گلستان کی بات نہیں ہے، محقق کے گلستان کی بات نہیں ہے۔ یہاں کسی عام نبی کے
गुलिस्तान की बात नहीं है, यहाँ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलिस्तान की बात है, गुलिस्तान नबुव्वत की बात है, खत्मे नबुव्वत के गुलिस्तान की बात है। लेकिन गुलिस्तान में तो फूल होते हैं, लेकिन यहाँ उन फूलों का तस्करा नहीं है, यहाँ तो गुलाब का तस्करा नहीं है, यहाँ चंबेली का तस्करा नहीं है, यहाँ रात की रानी का तस्करा नहीं है। नबी के गुलिस्तान के जो फूल हैं वो चंबेली नहीं है। चंबेली क्या होता है, गुलाब क्या होता है, रात की रानी क्या होती है। गुलिस्तान नबुव्वत के जो फूल हैं उनको सहाबा कहा जाता है। गुलिस्तान नबुव्वत से मुराद ये सहाबा की जमात है। गुलिस्तान नबुव्वत से मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, मुआविया है। ये गुलिस्तान नबुव्वत है। इस गुलिस्तान नबुव्वत का जो बागबान है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो आयत मैंने तिलावत की है इसमें इसी गुलिस्तान का भी तज़किरा है, बागबान का भी तज़किरा है, आबियारी करने वाले का भी तज़किरा है। इस गुलिस्तान नबुव्वत का बागबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसके फूल कौन है? वल्लज़ीना माअहू, जो नबी के साथ चलते हैं, जो सर्दी में नबी के साथ, गर्मी में नबी के साथ, तंगी में नबी के साथ, सख्ती में नबी के साथ, बदर में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, नमाज में नबी के साथ, रोजे में नबी के साथ, हज में नबी के साथ, ज़कात में नबी के साथ, जिहाद में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ। जाकर देखो आज भी रोजे में नबी के साथ है। यहां गुलिस्तान नबुव्वत के जो फूल हैं, बात को समझिए, इससे मुराद सहाबा है, इससे मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, तलहा है, जुबैर है, साद है, सईद है, मुआविया है। अब आइए गुलिस्तान का तज़किरा करते हैं। एक गुलिस्तान वो है जिसको रब्बे कायनात ने सजाया और सजाने के बाद इस गुलिस्तान को सजाया है। ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरा जहां है, मेरे रब्बे कायनात का ये गुलिस्तान है। रब्बे कायनात ने इस गुलिस्तान को सजाया है, आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, हवाओं को चलाया है, फजा बनाया है, खला बनाया है, चांद बनाया है, सितारे बनाए हैं, सैयारे बनाए हैं, नजूम बनाए हैं, कवाकिब बनाए हैं, बारूद भर बनाए हैं। इस गुलिस्तान को इज़ा अराद शैआ अन यकूल लहू कुन फयकून, इशारे कुन से इस गुलिस्तान और चमन को बनाने के बाद फिर इसमें फूल लगाए हैं। इंसान की सूरत में इसमें फूल लगाए। आदम सफीउल्लाह इस गुलिस्तान के पहले फूल हैं। ये फूल लगा है, फिर फूल बढ़ते चले गए, फिर चलते चले गए, फिर मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जुनूब में, अरबो अजम में लाखों इंसान आए। ये सारे रब्बे कायनात के गुलिस्तान के ये इंसान फूल थे। फिर इन फूलों को सजाने के लिए, संवारने के लिए, आबियारी करने के लिए रब्बे कायनात ने अंबिया को मबूस फरमाया। किसी दौर में इन फूलों को, इंसानों को संवारने के लिए आदम सफीउल्लाह आए। किसी दौर में इस बाग की बागबानी के लिए नूह नजीउल्लाह आए। किसी दौर में इब्राहिम खलील आए। किसी दौर में मूसा कलीम आए। किसी दौर में ईसा रूहुल्लाह आए। किसी दौर में जनाब यूसुफ आए। किसी दौर में जनाब यूनुस आए। वो इस गुलिस्तान को सजाते रहे, इन फूलों को सजाते रहे। किसी की दावत पर 5 फूल खिले, किसी की दावत पर 10 फूल खिले, किसी की दावत पर 100 फूल खिले, किसी की दावत पर 1000 फूल खिले, किसी के दावत पर लाखों फूल खिले। सिलसिला चलता रहा। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आपने इस गुलिस्तान को सजाया है। आपके जाने के बाद एक
طویل عرصہ گزر گیا، جب طویل عرصہ گزر گیا پھر گلستان ویران ہو گیا ہے، یہاں کے پھول مرجھا گئے ہیں اور یہاں کی خوشبو ختم ہو گئی ہے، بدلا ہوا تھا رنگ کلیوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی سارے چمن میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ گلستان ویران ہو گیا، یہاں کے پھول مرجھا گئے، صداقت کے پھول مرجھا گئے، عدالت کے پھول مرجھا گئے، شرافت کے پھول مرجھا گئے، شجاعت کے پھول مرجھا گئے، شفقت کے پھول مرجھا گئے، توحید کے پھول مرجھا گئے، نبوت کے پھول مرجھا گئے، رسالت کے پھول مرجھا گئے، امن کے پھول مرجھا گئے، گلستان ایک مرتبہ پھر ویران ہو گیا، کانٹے ہی کانٹے نظر آئے۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد، عیسیٰ سے میرے نبی کے دور تک پورا گلستان ویران ہو گیا، یا پھولوں کی جگہ کانٹوں نے لے لی ہے، یا خوشبو کی جگہ بدبو نے لے لی ہے، پوری کائنات میں پھول ختم ہو گئے، گلستان ویران ہو گیا ہے، توحید کی جگہ کفر کا کانٹا آیا ہے، شرک کا کانٹا آیا ہے، بدعت کا کانٹا آیا ہے، ظلم کا کانٹا آیا ہے، جی ہاں زیادتی کا کانٹا آیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب پوری کائنات میں کانٹے ہی کانٹے ہو گئے، کفر کا کانٹا، شرک کا کانٹا، بدعت کا کانٹا، ظلم کا کانٹا، قتل و غارت گری کا کانٹا، بد امنی کا کانٹا، توحید کی خوشبو ختم ہے، پھول مرجھا کے پھر اس گلستان کو سجانے کے لیے میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمینہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ، اس باغ کی آبیاری کے لیے، اس گلستان کو سجانے کے لیے، ان پھولوں کو دوبارہ نشم نما دینے کے لیے، اس گلستان کو آباد کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب آبیاری شروع کی، سب سے پہلے گلستان نبوت میں ایک پھول کھلا، صداقت کا پھول تھا جس کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ گلستان نبوت کا پہلا پھول کھلا ہے، صداقت کا پھول کھلا ہے، پھر عدالت کا پھول کھلا ہے، شرافت کا پھول کھلا ہے، شجاعت کا پھول کھلا ہے، بصیرت کا پھول کھلا ہے، بصارت کا پھول کھلا ہے، استقامت کا پھول کھلا ہے، پھر یہ پھول کھلتے چلے گئے، پھر اس کائنات میں ایک مرتبہ پھر خوشبو پھیلنے لگی، توحید کی خوشبو پھیلنے لگی، صداقت کی خوشبو پھیلنے لگی، عدالت کی خوشبو پھیلنے لگی، شرافت کی خوشبو پھیلنے لگی، اور ابھی بھی یہ پھول بڑے کمزور تھے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ چمن بڑا کمزور تھا، یہ پھول بڑے کمزور تھے، میرے اور آپ کی نبی ان پھولوں کی آبیاری کرتے کرتے بیت اللہ پہنچے، غلاف کعبہ کو تھاما، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ میرا یہ گلستان بڑا کمزور ہے، گلستان بڑا کمزور ہے، یہ پھول بڑے کمزور ہیں، میرا ابو بکر ایک پھول ہے بڑا کمزور ہے، میرا عثمان ایک پھول ہے بڑا کمزور ہے، میرا طلحہ کمزور ہے، میرا زبیر کمزور ہے، میرا علی کمزور ہے، میرا بلال کمزور ہے، اور اس گلستان کے مخالف ان پھولوں کو مسلنا چاہتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اس گلستان کو آباد کر، ان کو طاقت دے، ان کو قوت دے، اور ان کو عدالت کے پھول عمر کے ذریعے سے اس گلستان کو آباد کر۔ نبی نے دعا فرمائی، پھر عمر آئے، پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، گلستان میں طاقت آ گئی، پھول آگے بڑھنے لگے، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کانٹوں کی جگہ پھول آ گئے ہیں، ان پھولوں کو مسلنے کے لیے کہا یہ پھول بڑے کمزور بھی ہیں، بہت تھوڑے بھی ہیں، چند ہیں، ان کو مسل دو، ان کو کاٹ دو، ان کو ختم کر دو۔
गुलिस्तान वैरान कर दो। गुलिस्तान को वैरान करने के लिए कहा ये 313 है, इनको मसल कर रख दो। इनका खात्मा करने के लिए, फूलों को मुरझाने के लिए, फूलों को काटने के लिए, फूलों को मसल देने के लिए, फिर मुशरिकीन मक्का इस गुलिस्तान नबुव्वत को बर्बाद करने के लिए बदर में आए। कहा 313 फूल हैं, मसल दो, गुलिस्तान खत्म हो जाएगा। जब बदर में आए इन फूलों को मसलने के लिए, मेरे नबी, आपके नबी ने बदर के मैदान में हाथ उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लम तुअबद अबदा। रब्बे कायनात, ये मेरे गुलिस्तान नबुव्वत के 313 फूल हैं सहाबा की सूरत में। रब्बे कायनात, अगर आज ये फूल मसल दिए गए, ये काट दिए गए, ये खत्म हो गए, फिर कायनात में तौहीद की खुशबू नहीं फैलेगी, सदाकत की खुशबू नहीं फैलेगी, अदालत की खुशबू नहीं फैलेगी, शराफत की खुशबू नहीं फैलेगी, अजमत की खुशबू नहीं फैलेगी, नमाज की खुशबू नहीं फैलेगी, रोजे की खुशबू नहीं फैलेगी, हज की खुशबू नहीं फैलेगी, ज़कात की खुशबू नहीं फैलेगी। रब्बे कायनात, अगर आप चाहते हैं कि ये खुशबू फैले, मशरिक तक पहुंचे, मगरिब तक पहुंचे, शमाल तक पहुंचे, जुनूब तक पहुंचे, अरब तक पहुंचे, अजम तक पहुंचे, रब्बा अगर आप चाहते हैं हर तरफ तौहीद का पैगाम पहुंचे, खुशबू पहुंचे, अल्लाह इन फूलों की हिफाजत फरमा, अबू बकर की हिफाजत फरमा, उमर की हिफाजत फरमा, उस्मान की हिफाजत फरमा, मेरे इस गुलिस्तान की हिफाजत फरमा। ये गुलिस्तान महफूज होगा, तौहीद की खुशबू फैलेगी, रिसालत की खुशबू फैलेगी, सुन्नत की खुशबू फैलेगी, शरीयत की खुशबू फैलेगी। रब्बे कायनात, इन फूलों की हिफाजत फरमा। लेकिन कुफ्फार बदर में आए फूलों को मसलने के लिए, रब्बे कायनात ने गुलिस्तान नबुव्वत की हिफाजत फरमाई। फिर मसलने के लिए ओहद में आए, रब्बे कायनात ने गुलिस्तान नबुव्वत की हिफाजत फरमाई। खंदक में आए फूलों को मसलने के लिए, रब्बे कायनात ने गुलिस्तान नबुव्वत की हिफाजत फरमाई। ताबूक में आए, यरमूक में आए, रब्बे कायनात ने गुलिस्तान नबुव्वत, नबी के फूलों, असहाबे रसूल की आपने हिफाजत की। ये फूल फिर चलते चले गए, बढ़ते चले गए, इनको ताकत मिल गई, इनको कुव्वत मिल गई। फिर ये फूल खुशबू फैलाते रहे। जी हाँ, ये सारे फूल एक दिन में इस चमन में पैदा नहीं हुए। याद रखो, ये जो गुलिस्तान नबुव्वत के फूल हैं, ये जो सहाबा है, ये जो अबू बकर है, ये जो उमर है, ये जो उस्मान है, ये जो अली है, ये जो मुआविया है, ये जो तलहा है, ये जो सुबैर है, ये जो साद है, ये जो सईद है, ये जो सहाबा है, ये खुद रो फूल नहीं है, ये गुलिस्तान नबुव्वत में खुद नहीं उगे हैं। और इनको लगाने वाला आलिम भी नहीं है कि आलिम ने उठाया हो, गुलिस्तान नबुव्वत में लगाया हो, फाजिल ने लगाया हो, मुहक्किक ने लगाया हो, मुदक्किक ने लगाया हो। ना 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 ना, इनको गुलिस्तान नबुव्वत में लगाने वाला मुअल्लिफ भी नहीं, मुसन्निफ भी नहीं, मुहक्किक भी नहीं, मुदक्किक भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं, आलिम भी नहीं, देवबंदी भी नहीं, बरेलवी भी नहीं, अहले हदीस भी नहीं, मुकल्लिद भी नहीं, गैर मुकल्लिद भी नहीं, हनफी भी नहीं, शाफी भी नहीं, मालिकी भी नहीं, इंसान नहीं। इन्नल्लाह इख्तार अस्हाबी अलल आलमीना सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बे कायनात ने तमाम फूलों में देखा, अगर इंसान इस गुलिस्तान का, इस दुनिया का फूल है, तमाम फूलों में रब्बे कायनात ने देखा कि ये फूल किस गुलिस्तान के लिए मुनासिब है। आलिम के गुलिस्तान के लिए जो मुनासिब था, आलिम बनाया। फाजिल के गुलिस्तान के मुनासिब था, फाजिल बनाया। मुहक्किक के गुलिस्तान के लिए जो मुनासिब था, वहां लगाया। पीर के गुलिस्तान के लिए जो फूल मुनासिब था, वहां लगाया। फिर तमाम फूलों में अबू बकर को चुना, कहा यह गुलिस्तान नबुव्वत के लिए मुनासिब है। फिर उमर को चुना, गुलिस्तान नबुव्वत में लगाया। फिर अली को, मुआविया को, तलहा को, जुबैर को चुना, गुलिस्तान नबुव्वत में लगाया। गुलिस्तान नबुव्वत में इन फूलों को लगाने वाला कौन है? कौन है? गुलिस्तान नबुव्वत, सहाबा को नबी के गुलिस्तान में लगाने वाला कौन है?
اللہ نے لگایا ہے، چنا ہے، کہا ابو بکر ادھر آ، اس کو گلستان نبوت میں لگا لو، یہ اس گلستان کے ساتھ سجتا ہے۔ عمر کو چنا، گلستان نبوت میں لگایا، عثمان کو چنا، گلستان نبوت میں لگایا، علی کو چنا، گلستان نبوت میں لگایا، طلحہ و زبیر کو چنا، گلستان نبوت میں لگایا، سوا لاکھ صحابہ کو اٹھایا، گلستان نبوت میں لگایا۔ تو ان کو لگانے بھالا، گلستان نبوت میں سجانے بھالا، گلستان نبوت میں ان پودوں کو، پھولوں کو لگانے بھالا کوئی عالم نہیں ہے، رب کائنات ہے، لگایا اللہ نے ہے، لگایا رحمان نے ہے، آپ یاری نبی آخر الزمان نے کی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کی تربیت آپ یاری میرے نبی نے کی ہے، ان کو خوشبودار میرے نبی نے بنایا، اس میں صداقت کی خوشبو، اس میں عدالت کی خوشبو، اس میں شرافت کی خوشبو، اس میں استقامت کی خوشبو، اس میں فضیلت کی خوشبو، اس میں استقامت کی خوشبو، یہ خوشبو ڈالنے والا، ان کی آپ یاری کرنے والا میرا نبی ہے۔ میرے نبی نے پھر ان پھولوں کو سینچا ہے، پھر ان باغ کی باغبانی کی ہے، پھر یہ پھول کھلتے چلے گئے ہیں، پھر ان کی خوشبو پھیلتی چلی گئی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، یہ سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں، یہ سارے ایک دم گلستان نبوت میں نہیں لگے ہیں، بلکہ کچھ پھول رب نے پہلے لگائے ہیں، کچھ پھول بعد میں لگائے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو رب کائنات نے گلستان نبوت میں سب سے پہلے لگایا ہے، پھر عمر کو اس کے بعد لگایا ہے، پھر عثمان کو لگایا ہے، علی کو لگایا ہے۔ کچھ پھول پہلے لگائے، کچھ پھول بعد میں لگائے، کچھ پھول پہلے کھلے، کچھ پھول بعد میں کھلے۔ ابو بکر ایسا پھول ہے گلستان نبوت میں پہلے کھلا ہے، معاویہ وہ پھول ہے جو بعد میں کھلا ہے۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ میں مانتا ہوں صحابی تو ہے، گلستان نبوت کا پھول تو ہے، لیکن یہ بعد میں کھلا ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں حضرت امیر معاویہ بعد میں کھلا ہے، تو نے کھلنے کو دیکھا، تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ جو پہلے کھلے ہیں گلستان نبوت میں کھلے ہیں، جو بعد میں کھلا ہے گلستان نبوت میں کھلا ہے۔ ہاں ابو بکر پہلے کھلا، گلستان نبوت میں کھلا، حضرت عمر پہلے کھلا، گلستان نبوت میں کھلا، حضرت علی پہلے کھلا، گلستان نبوت میں کھلا، امیر معاویہ بعد میں کھلا، یہ بھی گلستان نبوت میں کھلا ہے۔ تو نے صرف اتنا دیکھا، یہ پہلے کھلا، یہ بعد میں کھلا، یوں کیوں نہیں دیکھا؟ یہ سارے پھول گلستان نبوت کے پھول ہیں، یہ نبی کی نبوت والے باغ کے پھول ہیں، یہ سارے وہاں کھلے ہیں، یہ نبوت کے پھول ہیں، یہ رسالت کے پھول ہیں، یہ امام الانبیاء کے پھول ہیں، یہ خاتم الانبیاء کے پھول ہیں، یہ گلستان نبوت کے پھول ہیں، یہ سارے پھول گلستان نبوت میں کھلے ہیں۔ تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ تو کہتا ہے وہ پہلے کھلا، وہ بعد میں کھلا۔ میں نے کہا یہ بات تو پہلے کھلنے والا ابو بکر تو کہہ سکتا ہے، عمر تو کہہ سکتا ہے، عثمان تو کہہ سکتا ہے، علی تو کہہ سکتا ہے، 1400 سال بعد آنے والا کیماڑی کا کوئی مسلمان کہنے لگا مولانا ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کوئی چودھری کے گھر میں کھلا، کوئی وڈیرے کے گھر میں کھلا، 1400 سال کے بعد کھلا، تو بول اس لیے نہیں سکتا تو نبی کے گلستان کا پھول نہیں ہے، کیماڑی کا پھول۔ تجھے اجازت نہیں ہے گلستان نبوت کے پھولوں کے بارے میں کہے وہ پہلے کھلا تھا، یہ بعد میں کھلا تھا، یہ تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کہا سنی کو اجازت نہیں تو شیعہ کو بالکل اجازت۔ بولو مسلمانوں کو اجازت نہیں تو کافروں کو بالکل اجازت ہے۔ بولو کہنے لگا مولانا ان کالوں کو، بے ایمانوں کو، لعینوں کو، مرتدوں کو اجازت کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کو اجازت اس لیے نہیں، ابھی تک گلستان نبوت کی خوشبو ان کو ملی ہی نہیں ہے۔ توحید کی خوشبو تیرے پاس نہیں، رسالت کی خوشبو تیرے پاس نہیں، قرآن کی خوشبو تیرے پاس نہیں، صداقت کی خوشبو تیرے پاس نہیں، عدالت کی
کی خوشبو تیرے پاس نہیں، سنت کی خوشبو تیرے پاس نہیں، ارے بے ایمان کلمے کی خوشبو تیرے پاس، تیرے پاس۔ میں نے کہا یہ تو ان کو بھی اجازت نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ان کے پاس نماز کی خوشبو ہے، روزے کی خوشبو ہے، حج کی خوشبو ہے، تبلیغ کی خوشبو ہے، جہاد کی خوشبو ہے، زکوٰۃ کی خوشبو ہے، لیکن ان کو جو خوشبو ملی ہے یہ صدقہ صحابہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ زور سے زور سے زور سے۔ آپ کے پاس میرے پاس نماز کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، روزے کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، حج کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، قرآن کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، توحید کی خوشبو ہے، صدقہ کس کا ہے؟ آپ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ جس نے دیکھا ہے آپ میں سے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ کسی نے نہیں دیکھا؟ اس لیے ہم سے نہ کہا کرو مولوی صاحب آپ بھی بڑے عجیب ہو، جب بھی بات کرتے ہو گلستان نبوت کے پھولوں کی کرتے ہو، صحابہ کی کرتے ہو، نماز کی بات ہو تو صحابہ، روزے کی بات ہو صحابہ، حج کی بات ہو صحابہ، زکوٰۃ کی بات ہو صحابہ، جہاد کی بات ہو صحابہ، تبلیغ کی بات ہو صحابہ۔ میں نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کر، اس نے کہا کس سے کروں؟ میں نے کہا رب سے کرو۔ کہا رب سے کیوں کروں؟ صحابہ تو کرے، سوال رب سے کیوں کروں؟ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن، الف لام سے لے کر بناس تک 1260 مرتبہ صحابہ رب نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرنا علامہ اورنگزیب کا طریقہ نہیں، اللہ کی سنت۔ کس کی سنت ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی ایسے کرو، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا سے یہ سوال کرو۔ کس سے؟ شیخ زکریا کو جانتے ہیں؟ جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے۔ ڈرو نہیں، میں کون سا FIR کر رہا ہوں۔ تعلیم کرتے ہیں نا، تعلیم میں بیٹھتے بھی ہیں، تعلیم میں بیٹھا کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کیا کرو، لیکن سمجھ کر کیا کرو، لیکن روایتی نہیں کرو، سمجھ کر کیا کرو۔ فضائل اعمال وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہزاروں بے نماز نمازی ہو گئے ہیں، ہزاروں شرابی متقی ہو گئے ہیں۔ یوسف یوحنا بھی فضائل اعمال پڑھ کر یوسف محمدی ہو گئے ہیں۔ اس کی تعلیم کیا کرو۔ میں نے کہا ہم پر یہ اعتراض نہیں کر صحابہ کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا فضائل اعمال والے پڑھ کر کہنے لگا کیوں؟ کیا تبلیغی بھی صحابہ کرتے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ صحابہ تو تبلیغی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ کہنے لگا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا اٹھاؤ فضائل اعمال، اٹھاؤ تعلیم کراتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ سے بھی میرا سوال ہے، فضائل اعمال کا معنی ہے اعمال کے فضائل۔ کس کے فضائل؟ یعنی فضائل اعمال میں نماز کے فضائل، روزہ کے فضائل، حج کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، تبلیغ کے فضائل، یہی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی دیکھو شیخ الحدیث نے جب فضائل اعمال نامی کتاب لکھنے کا آغاز کیا، عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز کیا ہے؟ زور سے نماز ہے کہ نہیں؟ تو شیخ الحدیث نے جب فضائل اعمال نامی کتاب لکھی، سب سے پہلے نماز کے فضائل کو بیان کی۔ ایسا ہی ہے؟ جو کہتے ہیں ایسا ہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ ہاں ماشاءاللہ، یوں سمجھ کر پڑھ لیا کرو فضائل۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، فضائل اعمال میں پہلے نماز کے فضائل نہیں ہیں، روزے کے فضائل کو بیان کیا ہے۔
اچھا غلطی ہو گئی، حج کے فضائل کو بیان کیا، زکوٰۃ کے فضائل کو بیان کیا، نانا جب فضائل اعمال لکھنے پر آئے، نماز کے فضائل بعد میں، روزے کے فضائل بعد میں، حج کے فضائل بعد میں، تبلیغ کے فضائل بعد میں، فضائل اعمال کا آغاز کیا ہے تو ذکر صحابہ سے کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہیں، وہ اپنے انداز میں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہ تبلیغی بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بات کر جاتے ہیں سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سپاہ والوں کا اپنا انداز ہے، تبلیغیوں کا اپنا انداز ہے، ہر انداز صحیح ہے، ان کا انداز اپنا صحیح ہے، ہمارا انداز اپنا صحیح ہے۔ وہ یوں لا رہے ہیں، ہم یوں لا رہے ہیں، لیکن دیکھو ذکر صحابہ کیا، فضائل اعمال کا جب آپ نے آغاز کیا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، تبلیغ بعد میں، صحابہ کا تذکرہ پہلے، حکایات الصحابہ یہ فضائل اعمال کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے۔ شیخ الحدیث بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والو، نماز سے پہلے صحابہ کو سینے سے لگا لو۔ بتانا چاہتے ہیں یہ جو نماز کی خوشبو ہے، نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے صحابہ، زکوٰۃ کی خوشبو نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے صحابہ، اور زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، تلاوت ہو، یہ سب کچھ نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نماز کا دفاع ہو، روزے کا دفاع ہو، حج کا دفاع ہو، زکوٰۃ کا دفاع ہو، جہاد کا دفاع ہو، قرآن کا دفاع ہو، حدیث کا دفاع ہو، بخاری کا دفاع ہو، مسلم کا دفاع ہو، نسائی کا دفاع ہو، ابن ماجہ کا دفاع ہو، مساجد کا دفاع ہو، مدارس کا دفاع ہو، خانقاہوں کا دفاع ہو، مکاتب کا دفاع ہو، اگر آپ چاہتے ہیں پورے دین کا دفاع ہو تو پھر دفاع صحابہ ضروری ہے۔ گلستان نبوت کے ان پھولوں کا دفاع ضروری ہے، کیونکہ پوری کائنات میں اگر توحید کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، روزہ کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، حج کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، جہاد کی خوشبو ہے، صدقہ صحابہ کا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، نبی کا حسن ہو تب، جمال ہو تب، کمال ہو تب، علم ہو تب، تقوی ہو تب، طہارت ہو تب، صداقت ہو تب، عدالت ہو تب، شرافت ہو تب، عظمت ہو تب۔ یہ سب کچھ لینے والے صحابہ پوری امت کو دینے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو ان صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، صحابہ صرف سپاہ والوں کا نہیں، صحابہ صرف مولانا فاروق کا نہیں ہے، مولانا عادل عمر کا نہیں ہے، علامہ اورنگزیب فاروقی اور مولانا رب نواز حنفی کا نہیں ہے۔ صحابہ تو دیوبندیوں کے بھی ہیں، بریلویوں کے بھی ہیں، اہل حدیثوں کے بھی ہیں، مقلدوں کے بھی ہیں، غیر مقلدوں کے بھی ہیں، حنفیوں کے بھی ہیں، شافیوں کے بھی ہیں، پختونوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں، مہاجروں کے بھی ہیں، پٹھانوں کے بھی ہیں، بلوچیوں کے بھی ہیں، میمنوں کے بھی ہیں۔ صحابہ تو سب کے ہیں، جی ہاں، جب صحابہ سب کے ہیں، پی پی والوں کے بھی ہیں، صحابہ مسلم لیگ نون والوں کے بھی ہیں، صحابہ تو پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں، صحابہ تو سارے مسلمانوں کے ہیں۔ جب صحابہ سب کے ہیں، گھر کے اختلاف گھر میں رکھیں گے، ہم سارے مل کر انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ اور یہاں کماڑی میں ہمارے حلقے موجود ہیں، ہمارے ذمہ داران موجود ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پٹھان ہو تب، مہاجر ہو تب، پنجابی ہو تب، سندھی ہو تب، آ جاؤ، یہ صحابہ تو سارے ہم سب کے ہیں، ساروں کے ہیں، سارے ہمارے ہیں، ہم صحابہ کے ہیں۔ دیوبندی ہے تب،
بریلوی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، سارے آ جاؤ ہم مل کر صحابہ کی بات کریں۔ صحابہ ہوں گے تو نماز ہوگی، صحابہ محفوظ ہوں گے تو روزہ زکوٰۃ حج محفوظ ہوگا۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں، کیونکہ سارا دین نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے صحابہ۔